بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 مارچ 2026 ہے۔ حیدر قریشی آج کی بیٹھک لگا کے بیٹھا ہوں اور آج میں نے اپنا ایک آرٹیکل پڑھ کے سنانا ہے۔ پچھلے سال مئی میں جو میری اہلیہ کا یوم وفات آ رہا تھا تو اس موقع پہ میں نے یہ لکھا تھا، اور یہ دراصل مضمون نہ لکھنے کی خواہش تھی، لیکن یہ مضمون لکھا گیا۔ کیسے لکھا گیا یہ شروع میں ہی اس کا ذکر آ جائے گا، تو میں مضمون پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ مضمون کا عنوان ہے مبارکہ کے بعد، یعنی 2019 میں ان کی وفات ہوئی تھی، تو میں 2025 میں جو لکھ رہا ہوں وہ آرٹیکل اب میں پڑھ رہا ہوں۔ 27 مئی 2025 کو مبارکہ کو فوت ہوئے 6 سال پورے ہو رہے ہیں۔ مبارکہ کی وفات کے بعد ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور شائع کیا۔ ان کی ہر برسی پر کچھ نہ کچھ لکھ کر یا ترتیب دے کر انہیں اہتمام کے ساتھ شائع کراتا رہا۔ اس بار خاموش رہنے کا ارادہ تھا۔ 17 مئی کو چھوٹی بیٹی مانو ملنے کے لیے آئی تو اس سے بھی یہ ذکر کیا۔ بیٹی نے کہا گزشتہ برسوں جیسا نہ لکھیں، کچھ اور طرح کا لکھ لیں۔ میں نے پوچھا کیسا اور طرح کا؟ مانو نے موضوع سجھایا، مبارکہ کے بعد کی زندگی۔ مجھے موضوع ہی نہیں عنوان بھی یہی اچھا لگا، سو اب مبارکہ کی وفات کے 6 سال پورے ہونے کے موقع پر اسی عنوان کے ساتھ بعد کی مجموعی صورتحال پر کچھ لکھنے لگا ہوں۔ مبارکہ کے بعد فوراً پہلے تو کتاب حیات مبارکہ لکھی اور شائع کی۔ یہ کتاب 16 اگست 2019 کو مکمل کر لی اور اگست کے آخر تک یہ شائع بھی ہو گئی۔ ستمبر میں کتابوں کا بڑا پیکٹ ملا اور 13 اکتوبر 2019 کو اس کتاب کی رونمائی کی تقریب ہوئی۔ گویا یہ مبارکہ کے اعزاز میں تقریب تھی۔ اپنے بچوں کی مدد سے میں نے یہ سارے اہتمام کیے۔ یہ بات سب کے ذہن میں رہے کہ مبارکہ کے ساتھ میرا وعدہ تھا کہ میں پہلے فوت ہو گیا تو جاتے ہی مبارکہ کو بھی دوسری دنیا میں بلوا لوں گا، اور اگر مبارکہ پہلے فوت ہو گئیں تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی دوسری دنیا میں پہنچ جاؤں گا۔ مبارکہ 27 مئی 2019 کو فوت ہو گئیں۔ وعدہ کے مطابق مجھے بھی جلد دوسری دنیا میں چلے جانا چاہیے تھا۔ اس کے لیے کچھ سامان بھی مہیا ہو گئے۔ مثلاً 17 فروری 2020 کو میرے بائیں گردے میں ٹیومر پایا گیا، آپریشن کر کے گردہ نکال دیا گیا۔ اس کے باوجود 26 جون کی تشخیص سے پتہ چلا کہ کینسر جگر تک پہنچ گیا ہے۔ اس کا علاج شروع کیا گیا۔ علاج جاری تھا کہ 12 مئی 2021 کو برین ٹیومر ہونے کی رپورٹ بھی آ گئی۔ یوں لگاتار کینسر کے 3 حملے ہوئے۔ گویا میری طرف سے مبارکہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرنے کی تیاری مکمل تھی، لیکن قدرت کو بھی یہ منظور نہیں تھا۔ چنانچہ 10 فروری 2022 تک مجھے کینسر سے مکمل نجات مل گئی۔ اب بندہ خودکشی کرنے سے تو رہا۔ اسی برس یعنی 2022 میں ایک طرف میں کینسر فری ہوا، دوسری طرف مجھے لگاتار 3 طوفانی محبتوں سے گزرنا پڑا۔ یہ طوفان بھی آ کر گزر گئے، لیکن ان کے اثرات ابھی تک باقی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان تینوں خواتین پر مبارکہ کا کوئی سایہ تھا۔ اس بارے میں یہ امکان پہلے سے لکھ چکا ہوں کہ مبارکہ نے دیکھا ہو کہ یہ بندہ کینسر کے 3 بار ہونے کے باوجود زندہ بچ نکلا، تو مبارکہ نے 3 طوفانی محبتوں کا انتظام کر دیا۔ مقصد یہی رہا ہو کہ تینوں میں سے کسی ایک سے بھی شادی کر لی تو بڑھاپے کی شادی کے نتیجے میں خود ہی میرے پاس پہنچ جائے گا، لیکن یہ امکان بھی میسر نہ ہو۔ بڑھاپے کی شادی کے نتیجے میں خود ہی میرے پاس پہنچ جائے گا، اور اگر تینوں ہی اسے چھوڑ گئیں تو اس صدمے سے ہی میرے پاس پہنچ جائے گا، لیکن یہ امکان بھی میسر نہ ہوئے۔ 3 طوفانی محبتیں کی تینوں ہستیاں جن سے اب میرا کوئی ربط نہیں ہے، ایک سے دوسرے نمبر والی سے ہے، ان سب کا اپنی اپنی مطلب بعد میں ہو گیا تھا۔ میں نے تو
ختم کر لیا تھا، لیکن پھر اس نے رابطہ کیا۔ ان سب کا اپنی اپنی جگہ یہ کہنا تھا کہ مبارکہ آئے دن ان کو خواب میں ملتی ہیں اور تینوں کے ساتھ مبارکہ کی گفتگو کا محور میں ہی ہوتا ہوں۔ کسی کو میری بعض عادتوں کی بابت بتا رہی ہیں، کسی کو میری پسند ناپسند بیان کر رہی ہیں، دوسری محبت کے ساتھ، یہ جن کا میں نے بتایا نا کہ رابطہ دوبارہ ہو گیا۔ جب کبھی میرا کوئی جھگڑا ہوتا، مبارکہ اس کے خواب میں آ کر اسے دلاسا دیتی۔ یہ میرے لیے حقیقتاً حیرانی کا موجب رہا کہ مبارکہ ان سب کے خواب میں کیسی آتی رہیں، اور جو کچھ انہیں بتاتی رہیں وہ سب بھی حیران کن حد تک درست تھا۔ مذکورہ تینوں ہستیاں آج بھی زندہ ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی خوابوں میں مبارکہ کے بار بار ملنے کی بات سے انکار کرنا چاہیں تو انکار کر سکتی ہیں۔ ویسے ان تین طوفانی محبتوں کا فائدہ یہ ہوا کہ کینسر سے صحت یاب ہو جانے کے باوجود میں بہت کمزور ہو گیا تھا۔ چال میں ان بچوں جیسی لڑکھڑاہٹ تھی جو نیا نیا چلنا سیکھے ہوں اور بار بار لڑکھڑا جاتے ہوں، لیکن لگاتار تین نہایت حسین خواتین کی محبتوں نے مجھ میں زندگی کی نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ خواتین جتنا عرصہ میرے ساتھ رابطے میں رہیں، میری تندرستی کے لیے ٹانک کا کام کرتی رہیں۔ اللہ ان تینوں کو اس نیکی کا صلہ دے، باقی حساب کتاب اپنی جگہ۔ اس دورانیے میں مجھے کاشف رضا نے روزنامہ عکاس کلکتہ کا ادبی صفحہ سنبھالنے کی پیشکش کی۔ یہ میرے لیے ایک صحت مند مصروفیت تھی۔ ہر اتوار کو عکاس کا ادبی ایڈیشن جرمنی میں بیٹھ کر تیار کرنا ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے مفید ثابت ہوا۔ تین طوفانی محبتوں کے بعد عکاس کے ادبی ایڈیشن کی مصروفیت نے بھی مجھے بیماریوں کے اثرات سے باہر آنے میں بہت مدد کی۔ مبارکہ عکاس فیملی سے بھی مانوس تھیں۔ ایک بار کریم رضا مونگیری صاحب، کاشف رضا اور ثنا جب جرمنی آئے تو مبارکہ نے بیماری کے باوجود جی جان سے ان کی میزبانی کی، مارکیٹوں سے لے کر گھومنے پھرنے تک ممکنہ حد تک ساتھ دیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے تینوں مہمانوں کے ساتھ طاہر ادیم اور مونا اور مبارکہ ہم سب اسٹرابیری کے کھیتوں تک جا پہنچے تھے۔ وہاں سے تازہ اسٹرابیری خود توڑ کر خریدے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی تمام تر علالت کے باوجود مبارکہ مہمانوں کی خاطرداری میں ہمیشہ پیش رہتی تھیں۔ مبارکہ کی زندگی میں مجھے دل کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔ 5 بار دل میں سٹینٹ ڈالے جا چکے تھے۔ تب ہی میں نے مبارکہ سے کچھ ایسا جملہ کہا تھا کہ سر تے ایک وال نہیں رہا تے اے ہن دل دے والاں دے دوالے ہو گئے ہیں، یعنی سر پر تو ایک بال نہیں رہا اور اب یہ ڈاکٹر لوگ میرے دل کے وال کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ 5 بار انجیوپلاسٹی کے عمل سے گزرنے کے بعد میں نے مزید انجیوپلاسٹی کرانے سے انکار کر دیا تھا۔ تب مبارکہ نے دل کی دوائی کے طور پر ایک دیسی سیرپ تیار کرنا شروع کر دیا۔ یہ نسخہ میرا آزمودہ ہے، لیکن یہ بہت محنت طلب بھی ہے۔ مبارکہ جب تک زندہ رہیں میرے لیے یہ مشقت کرتی رہیں۔ اس سیرپ کو پینے کے نتیجے میں 15 سال تک دل آرام سے کام کرتا رہا۔ مبارکہ کی وفات کے بعد کوئی سیرپ تیار کرنے والا نہیں تھا، پھر بھی مزید 5 سال آرام سے گزر گئے۔ اب نومبر 2024 میں جا کر دل کا بائی پاس آپریشن کرانا پڑا ہے۔ گویا کینسر کے 3 حملوں کے باوجود اور کینسر سے نجات کے بعد 73 سال کی عمر میں دل کا بائی پاس بھی کرا چکا ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں، صحت و عافیت سے ہوں۔ بائیں آنکھ کا ایک مشکل آپریشن بھی اسی برس اپریل میں ہو گیا ہے، الحمدللہ۔ مبارکہ کی وفات کے بعد ان پر 2 کتابیں شائع کیں۔ اپنی بیماریوں کا احوال بیماری یا روحانی تجربہ میں بیان کر کے کتاب شائع کی۔ ابا جی اور امی جی کتاب شائع کی۔ یہ مطلب مبارکہ کی وفات کے بعد سارا کام ہے، جو کتابیں مکمل بھی کی ہیں اور شائع بھی کی۔ روزنامہ عکاس کلکتہ کا ادبی ایڈیشن 3 سال سے بلا ناغہ ہر اتوار کو ترتیب دیا، ابھی تک ترتیب دے رہا ہوں۔ 73 سال کی عمر میں یہ ساری سرگرمیاں مجھے متحرک رکھے ہوئے ہیں۔ واٹس ایپ پر 1-2 ادبی گروپوں میں بھی تھوڑا بہت متحرک رہتا ہوں۔ اس دوران ایک مزے کی بات یہ ہوئی کہ میں نے اپنی شاعری کو بعض گلوکاروں کی آوازوں میں ریکارڈ کر کے ان کی ویڈیوز کو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے۔
1 फरवरी کو یہ کام شروع کیا تھا، یہ پچھلے سال کی بات ہے۔ پھر رمضان شریف کے مہینے میں کام روک دیا، اور اب مئی کے دوسرے عشرے تک 34 ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، جبکہ 6-7 ابھی پائپ لائن میں ہیں۔ اس موضوع پر الگ سے ایک مضمون لکھوں گا، یہاں صرف ایک لنک دے رہا ہوں۔ اگر آپ یہاں جائیں تو دیکھیں گے کہ میں یہاں اپنے پورے ادبی اعمال ناموں کو لے کر کھڑا ہوں۔ میری ساری کی ساری کتابیں اور ساری ویڈیوز اس لنک پر موجود ہیں۔ یہ جو میں نے لنک دیا ہے نا، یہ آرکائیو والوں کا ہے، تو آرکائیو کا ہی ایک اور لنک ہے جو میں نے ابھی اپنی دوسرے ٹک ٹاک کے دوسرے اکاؤنٹ پر میں نے وہ دے دیا ہوا ہے، جس میں میری 21 لنکس، انٹرنیٹ پر جتنے بھی میرے لنکس ہیں نا جو میرے اپنے تیار کردہ ہیں، وہ 21 لنکس موجود ہیں، اور وہاں پہ میری ساری کتابیں اور مجھ سے متعلق ساری چیزیں، چاہے وہ ویڈیوز ہوں، آڈیوز ہوں، جو کچھ بھی ہے، سب وہاں پہ دستیاب ہے۔ تو وہاں پہ احباب دیکھ سکتے ہیں جن کو دلچسپی ہو۔ تو مطلب میرے بکس حیدر قریشی، یہ ٹک ٹاک کا میرا اکاؤنٹ ہے، بکس حیدر قریشی، تو وہاں پہ شروع میں ہی میں نے وہ اپنا لنک دیا ہوا ہے۔ اس لنک کو کاپی اینڈ پیسٹ کریں تو وہاں پہ آپ کو 21 لنکس ملیں گے۔ یہاں تو ایک لنک کی بات کر رہا ہوں نا میں، دوبارہ وہ لنک میں نے دیا ہوا ہے یہاں پہ آرکائیو والوں کا۔ جو دوست بھی اس لنک کو وزٹ کریں، یہ ذہن میں رکھیں کہ میرے اس سارے ادبی کام کے پیچھے مبارکہ موجود ہے۔ ویسے وہ تمام شخصیات جو میری زندگی کا قیمتی اثاثہ ہیں، ان سب کی شفقت، تربیت، محبت کا بھی اس میں بہت حصہ ہے۔ تاہم مبارکہ کی اہمیت یوں ہے کہ انہوں نے میرے ادبی رسالہ جدید ادب خانپور کے لیے اپنا سارا زیور دے دیا۔ پریم چند کی بیگم بھی ایک موقع پر ان سے شاکی ہوئی تھیں کہ گھر کا سامان بیچ کر رسالہ ہنس نکال رہے ہیں۔ ناصر کاظمی کے شوق ادارت نے تو ان کی ماں کی جان لے لی، اور بیوی بھی دکھ سے مر گئیں، کیونکہ انہوں نے دونوں سے کچھ زور زبردستی کے ساتھ اور کچھ چوری چھپے زیور بیچ کر اپنا ایڈیٹری کا شوق پورا کیا تھا۔ یہ ہسٹری ہے۔ مبارکہ کو بعد میں خدا نے پہلے زیور سے 10 گنا زیادہ زیور عطا کر دیا، لیکن ان کی قربانی تو اپنی جگہ بے حد قیمتی ہے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب میں نے ادبی دنیا کو تیاگ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تب مبارکہ نے زور دے کر مجھے متحرک کیا۔ مبارکہ نے صاف کہا تھا کہ آپ صرف ادبی کام کے لیے بنائے گئے ہیں، خدا نے جو صلاحیت دی ہے وہ نعمت ہے، کفران نعمت نہ کریں۔ مبارکہ مجھے واپس نہ لاتی تو میں 20-25 سال پہلے ادبی دنیا کو چھوڑ چکا تھا۔ یہاں ایک ہلکی سی وضاحت کر دوں، مبارکہ کا تو بہت بڑا کریڈٹ ہے، لیکن تھوڑا سا کریڈٹ فرحت نواز صاحبہ کا بھی ہے۔ انہی دنوں میں ہی جب میں یہ تیاگ کا فیصلہ کر رہا تھا تو انہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں منزہ یاسمین مجھ پر تحقیقی مقالہ لکھ رہی تھیں، تو انہوں نے ایک سوال نامہ دیا فرحت کو، تو فرحت نے اس میں خصوصی طور پر یہ چیز مینشن کی کہ حیدر قریشی کو تیاگ کا فیصلہ واپس لینا چاہیے اور ادبی دنیا میں واپس رہنا چاہیے۔ ان کا بھی تھوڑا سا مطلب ہے کہ ذکر ہونا ضروری ہے، لیکن چونکہ مرکزی ذکر چونکہ یہاں مبارکہ کا ہے تو اس لیے تو مبارکہ شریعت کی قائل تھیں اور میں طریقت کی طرف مائل تھا۔ ہم دونوں شریعت اور طریقت کے ساتھ ساتھ چلنے کی کامیاب اور زندہ مثال تھے۔ مبارکہ کے بعد اب میری تازہ ترین مصروفیت یہ ہے کہ میں ٹک ٹاک کی دنیا میں داخل ہو گیا ہوں۔ اس میں شامل ہونے کے لیے چھوٹی بیٹی مانو نے زور دیا تھا، پھر اسی نے میرا اکاؤنٹ بنایا۔ شروع کی چند ویڈیوز بھی مانو نے اپلوڈ کی، پھر مجھے سارا طریقہ کار سمجھایا، اور اب میں اپنا ٹک ٹاک خود ہینڈل کر رہا ہوں۔ یہاں میرے دوسرے بیٹے عثمان نے اپنا ایک براڈ کاسٹ بنایا ہوا ہے، میں اب وہاں بھی شریک ہونے لگا ہوں۔ بنیادی طور پر یہ ایک میوزیکل شو ہے جس میں پرانے گانوں سے لے کر 90 کی دہائی تک والے گیت زیادہ گائے جاتے ہیں۔ جرمنی کی اس براڈ کی ایک کو ہوسٹ لبنہ فرانس سے تھیں، اب نہیں رہی ہیں لیکن بہرحال تھیں وہ، اور دوسری کو ہوسٹ فرزانہ انگلینڈ سے ہیں، وہ بھی تھیں۔ آج کل روزانہ 4-5 گھنٹے وہاں بیٹھنے لگا ہوں۔ اب یہ ٹائمنگ کچھ کم ہو گئی ہے، 2 سے 3 گھنٹے، 2 گھنٹے ہی بلکہ کافی ہو جاتی ہے۔ مبارکہ زندہ ہوتی تو وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر یہ پروگرام دیکھتی۔ ابھی میں نے ذکر کیا ہے
کہ مبارکہ شریعت کی قائل تھیں اور میں طریقت کی طرف مائل ہوں۔ اب عثمان کی براڈ پر فرزانہ سے ٹاکرا ہوا تو لگا کہ وہ بھی طریقت کی طرف زیادہ مائل ہیں۔ دیکھتے ہیں ان کے ساتھ مسائل تصوف کیسے حل ہوتے ہیں۔ براڈ کے دوران جو گپ شپ چلتی ہے، اس میں انہوں نے میرے ایک شعر کے حوالے سے سوال کیا کہ دروازے کے بعد آگے جا کر کوئی بھید کھلے یا نہیں۔ بھید تو ویسے اب بہت ہی کھلے ہیں، لیکن یہاں میں اپنے مضمون تک رہتا ہوں۔ بھی اپنی ذات کے دروازے تک آ پہنچے، بھید ہمارے ہم پر کھلنے والے ہیں۔ تب غور کیا تو مجھے اپنی شاعری میں کئی برسوں پر پھیلا ہوا یہ سفر ایک ترتیب اور تسلسل کے ساتھ دکھائی دینے لگا۔ بار بار سٹینڈ ڈالنے والے ایام کی کیفیت میرے اس شعر میں دیکھیں۔ آج تو کھل کے ہنس دیے حیدر، دل کے زخموں کے جتنے ٹانکے تھے۔ بار بار اسی میں دوبارہ سٹینڈ ڈال رہے ہیں، ایک بار ڈال دیا، 2 بار ڈال دیا، تو آج تو کھل کے ہنس دیے حیدر، دل کے زخموں کے جتنے ٹانکے تھے۔ ذات کے دروازے تک پہنچ کر اندر جھانکنے کا تجربہ یوں بیان ہوا: طور سے بڑھ کے اپنا حال ہوا، صرف ایک بار من میں جھانکے تھے۔ اور پھر اس سفر کے یہ مختلف مرحلے طے ہوتے رہے۔ ایسے اور بھی بہت سارے اشعار تلاش کیے جا سکتے ہیں، مجھے تو فوری طور پر جو یاد آیا وہیں بیان کر دیا۔ کب اپنی پہچان کے سارے بھید کھلے ہیں خود پر، جھانک ابھی کچھ اور بھی اندر من کو اور ٹٹول۔ ڈر ہے رازوں کے افشا کا موجب نہ بن جائے، حیدر بھید بھرے اس دل کا چھید بھرا دل ہونا۔ ڈر ہے رازوں کے افشا کا موجب نہ بن جائے، حیدر بھید بھرے اس دل کا چھید بھرا دل ہونا۔ مبارکہ کے بعد میری مذکورہ بالا ساری مصروفیات کے درمیان 2 اہم پروگراموں کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ پہلا پروگرام کرناٹک یونیورسٹی کے شعبہ اردو کی جانب سے 7 روزہ ورکشاپ کا تھا۔ ڈاکٹر شکیلہ خان صدر شعبہ نے یہ سارا اہتمام کیا تھا۔ اس میں 13 نومبر 2022 کا ایک سیشن حیدر قریشی کا تخلیقی سفر کے عنوان سے تھا، یعنی سیمینار تھا یہ۔ تو اس میں اس میں مبارکہ پر لکھی گئی اپنی مختلف تحریروں کے اقتباسات سنائے، یعنی وہاں بھی سیمینار میرے کام پر ہو رہا ہے اور میں مبارکہ پر اپنا جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ پھر ان پر گفتگو ہوئی، مجھ سے پوچھا گیا اہلیہ کے علاوہ بھی فیملی کی دیگر خواتین پر کچھ لکھا ہے، تو انہیں بتایا کہ ماں، بہن، بیٹیوں سب پر لکھا ہے۔ بظاہر یہ پروگرام میرے مجموعی کام سے متعلق تھا، لیکن میں نے اسے فیمنزم کا حوالہ دے کر پورا پروگرام مبارکہ کی نذر کر دیا۔ 2.25 گھنٹے کا یہ پروگرام مذکورہ یونیورسٹی کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ 11 دسمبر 2022 کو طاہر ادیم کے حلقہ ارباب ذوق جرمنی نے میرے ادبی کام کے 50 سال پورے ہونے پر ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا۔ میں نے اس کے پہلے سیشن میں اپنا مضمون 3 طوفانی محبتیں پڑھ کر سنایا، جبکہ دوسرے سیشن میں مضمون مبارکہ کی 3ری برسی پڑھ کر سنایا۔ اس مختصر سے احوال سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مبارکہ کے بعد بھی میں مبارکہ کے ساتھ ہی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں نے مبارکہ کی قبر کے ساتھ والی قبر کا پلاٹ اپنے لیے بک کرا رکھا ہے، بلکہ دونوں قبروں کا مشترکہ کتبہ بھی نصب کر رکھا ہے۔ وہاں صرف میری تاریخ وفات لکھنے کی جگہ خالی ہے۔ ہولناک بیماریوں سے گزر کر صحت یاب ہونے کے بعد بھی میں آہ و بکا کرنے کی بجائے زندگی کی رعنائیوں سے لذت کشید کر رہا ہوں۔ جب تک اللہ صحت تندرستی کے ساتھ یہ رنگ برنگی اور متحرک زندگی عطا کرے، اس کا فضل و احسان ہے، اور اسی چلتے پھرتے اور متحرک حال میں جب چاہے دوسری دنیا میں لے جائے، بندہ ہر حال میں راضی ہے۔ تو یہ تھا جی مبارکہ کی بات کی میری زندگی کا احوال۔ اب اس میں 2 اہم ڈیولپمنٹس اور بھی ہوئی ہیں، جو ظاہر یہ 25 مئی 2025 کا لکھا ہوا ہے۔ تو دسمبر میں آ کر ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ میں نے اپنا ٹک ٹاک بنا لی، یہ جو میں اب بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ٹک ٹاک نہیں بنا لی، میں نے اپنی براڈ کاسٹ میں نے شروع کر لی، ادبی بیٹھک کھول لی میں نے۔
تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ میں ادبی بیٹھک کھولنے لگا ہوں اور اس میں بیٹھ کے گپ شپ کرنے لگا ہوں. تو یہ بھی ایک مصروفیت ہے، اور اس مصروفیت کے ساتھ آگے بہت ساری مصروفیات ہیں جس میں میری ہیلپ کرنے والوں میں تھوڑا بہت عثمان، شروع میں تو عثمان کا کچھ تھا، لیکن عثمان کا اب نہ ہونے کے برابر رہ گیا، لیکن مہرین بہت ساتھ دے رہی ہیں اس معاملے میں. اور عادل میرے چھوٹے داماد ہیں، وہ بھی، بلکہ جب زیادہ مشکل میں پھنس جاتا ہوں تو پھر وہ کام آتے ہیں. تو وہ ہو گئے. پھر مانو کا بھی، اور رضوانہ کے بچے بھی کبھی کبھی ہیلپ فل ہو جاتے ہیں، بعض چیزیں اٹک جاتی ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ جو بچے میرے کام آتے رہتے ہیں. ویسے طارق بھی، ٹیپو جو ہے وہ بھی، اور کبھی کبھی شایان بھی ہلکا پھلکا سا کوئی مشکل کام ہو تو نمٹا دیتے ہیں. بہرحال یہ بچوں سے ہی کام لینا، مجھے تو ٹیکنیکل معاملات کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا. تو یہ ایک تو یہ کہ یہ میں نے بیٹھک بھی شروع کر دی ہے. یہ میری مبارکہ کے وفات کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے یہ چیز بھی. اور دوسری چیز، اس میں تو بہت سارے حصے دار آ گئے نا مہرین کے علاوہ بھی. دوسری جو ہے وہ مکمل مہرین کا ہی حصہ ہے. مہرین کے ہی کہنے پر میں نے اسے شروع کیا. انہوں نے میری کتابوں کا QR اسکین سسٹم جو ہے نا وہ بنانا شروع کیا ہے. وہ بنا کے مجھے دے دیتی ہیں اور میں اپلوڈ کر دیتا ہوں. یعنی اب میری کتابیں ٹک ٹاک پر اس طرح سے اویلیبل ہیں، بکس حیدر قریشی میں، کہ وہاں پہ آپ جائیں اور QR اسکین کریں اور وہاں سے ڈائریکٹ میری کتاب تک پہنچ جائیں. اور کتاب تک پہنچ کر اس کو آن لائن پڑھنا چاہیں آن لائن پڑھیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں ڈاؤن لوڈ کریں. تو یہ ساری سہولتیں اس میں ہیں. تو یہ نیا کام جو، اچھا یہ سارا بہت مصروفیت مطلب مانگتا ہے، بہت زیادہ مصروف رکھتا ہے مجھے. اور یہ سارا جو ہے اس کی بنیاد جو ہے، یعنی اگر اس کا کوئی الزام دیا جائے تو مہرین کے سر ہے، اور کریڈٹ دیا جائے تو وہ بھی مہرین کے سر ہے. تو الحمدللہ اللہ مہرین کو جزائے خیر دے. یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے. مطلب ہے کہ مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ میرے ایج گروپ کے ادیبوں میں سے کسی نے اس سطح تک آ کے کام کیا ہو. کوئی بڑے افسران ہیں اور ملازمین کے ذریعے کام کرا رہے ہیں، وہ الگ بات ہے. کوئی اپنے، اور ان کا بھی نہیں ہے، ایسا ابھی تک نہیں ہے مجھے پتہ ہے. اور باقی جو ہے مطلب ہے کہ بس اللہ کا شکر ہے، بندوں کا بھی شکر ہے اور اللہ کا بھی شکر ہے. یہ بات میں مہرین کو بار بار سمجھاتا ہوں کہ بندوں کا شکر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اور شکر ادا کرنے میں اور خوشامد کرنے میں بہت فرق ہے. وہ خود ریئلائز ہو جاتا ہے کہ بندہ آپ کی خوشامد کر رہا ہے یا شکریہ ادا کر رہا ہے. تو جو بندہ بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا، شکریہ نہیں ادا کرتا، وہ خدا کا بھی شکر نہیں ادا کرتا. تو یہ دونوں چیزیں لازم ہیں. اللہ کا شکر بھی ضروری ہے اور بندوں کا بھی شکریہ ضروری ہے. تو یہ جی آج کی بیٹھک، اور میرا خیال ہے کہ مبارکہ کی باتیں اتنی ہو گئی ہیں. اور ہاں ایک بات جی، وہ جو میں نے شروع میں کہنی تھی اب آخر میں، حالانکہ آخری بات میں پہلے کہتا ہوں. تو میں دیکھ رہا ہوں ایسے سارے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، مہرین آئی ہوئی ہیں، عثمان بھی آیا ہوا ہے، وہ کسی نکمے کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور انورادھا جی بھی آئی ہوئی ہیں. اور ہاں وہ مجھے نظر تو نہیں آ رہی ہیں، لیکن چلیں ان کا نام بھی لے دیتا ہوں، کیونکہ یہ جو آج کا میں نے پڑھا ہے نا، آج میرا ارادہ تھا گپ شپ لگانے کا نا، ویسے ہی بیٹھیں گے گپ شپ کروں گا، کچھ اپنی باتیں کروں گا. اور رات مجھے سعودی عرب سے ناہید زرین صاحبہ نے نا اصرار کیا کہ جی آپ یہ مبارکہ کے بعد والا آرٹیکل سنائیں پڑھ کے. تو ان کی فرمائش بھی اس میں مطلب ہے کہ شامل ہے. ورنہ میرا ارادہ تھا آج گپ شپ کروں گا، میں نے کچھ نوٹس بھی بنائے ہوئے تھے، تو ان کی بنیاد پر گفتگو کرنی تھی ویسے ہلکی پھلکی. تو بہرحال ٹھیک ہو گیا. سب کا شکریہ. مہرین آپ کا ایک بار پھر شکریہ، عثمان آپ کا شکریہ، اور ناہید آپ کا بھی شکریہ، اور باقی جتنے بھی احباب آئے ہوئے ہیں سب کو اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، سرسبز و شاداب رکھے. اور اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. جلد پھر ملاقات ہوگی اگلی بیٹھک میں. خدا حافظ.